نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میرے معزز دوستو، میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جو کہ احمدیوں کے اور جماعت احمدیہ کے بانی، ان کے نبی اور ان کے رسول ہیں، اور جنہیں جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے الہامات، رویا اور کشوف کے مجموعے تذکرہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اب ایک چیز کا دھیان رکھنا یہاں بہت ضروری ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبی اور رسول ہونے کا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سلطان القلم بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس سلطان القلم کے کچھ کرتوت جو چھپے ہوئے نہیں، کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، میری نظر سے گزرے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 14 اگست 1892 بمطابق 20 محرم 1309، آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم، جس کی نسبت پیش گوئی ہو چکی ہے، باہر کسی تکیے میں چند ماہ کس کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا سر شاید منڈا ہوا ہے، بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیری سر مڑی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے، اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے، اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے، اور شیرنی منگوائی گئی، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے۔ رجسٹر متفرق یادداشتیں، صفحہ نمبر 34، از حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں، ان کے خواب میں انہیں ننگی عورتیں نظر آتی۔ مرزا صاحب کا ایک اور خواب 25 جولائی 1892 بمطابق 20 ذی الحج 1309، روز دوشنبہ، آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی، والدہ محمود اور ایک اور عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے، اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں، اور وہ لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا۔ میں پانی ڈال چکا تو وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا میں نے دیکھا، گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی۔ اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ ذالک، اس سے 2-4 روز پہلے خواب میں دیکھا کہ روشن بی بی میرے دالان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے، اور میں دالان کے اندر بیٹھا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ روشن بی بی اندر آ جا۔ رجسٹر متفرق یادداشتیں، صفحہ نمبر 33، از حضرت مسیح موعود۔ اب یہ تو ہے تذکرہ کا کرنٹ ایڈیشن۔ جب اسی خواب کو میں نے تذکرہ کے پرانے ایڈیشن میں ڈھونڈا تو اب آخری لائن اس کی پہلے پیراگراف کی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، اس کے بغل گیر ہوتے ہی مجھے احتلام ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کے چند اور خواب۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے جس کا نام غالباً بھاگ بھری ہے، جوان عورت ہے جس نے مجھ کو بلایا ہے۔ رجسٹر متفرق یادداشتیں، از حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، صفحہ نمبر 216۔
11 ستمبر 1893۔ اس کے بعد ایک عورت نہایت خوبصورت خواب میں دیکھی جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے، اور مجھے اشارت سے کہا کہ میں چلنے کو تھی مگر تیرے لیے رہ گئی۔ ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 213، بدر نمبر 2، جلد نمبر 24، مورخہ 14 جون 1906، صفحہ نمبر 2۔ میرے پیارے احمدی دوستو اور میرے محترم جناب خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مرزا صاحب کا کرتوت تو چھپا ہوا ہے، ننگی عورتیں خواب میں آتی ہیں، کیا غیرت اور حمیت کے، عزت داروں کے یہی طریقے ہوتے ہیں؟ کیا غیرت مند دوسروں کے خاندانوں کی عورتوں کے نام اسی طرح اچھالتے پھرتے ہیں؟ اب اگر میں مستقبل کے کسی اخبار میں یہ اشتہار چھپا دوں کہ مرزا صاحب کی، مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کی پڑپوتی امت الوارث فتح کو میں نے اسی حلیے میں دیکھا جس حلیے میں مرزا صاحب نے روشن بی بی کو دیکھا، اور پھر پردہ غیب سے یہ آواز مجھے آئی کہ اس عورت سے تیرا نکاح آسمانوں میں پڑھایا جا چکا، تو مسرور صاحب آپ تو اسے عزت سے بیاہ چکے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کی بھی عزت ہے اور اس گھر کی بھی عزت ہے جہاں وہ بیاہی گئی ہے۔ کیا میرا یہ اشتہار اخباروں میں چھپنے کے بعد اسے وہی عزت اس گھر کے اندر ملے گی؟ کیا بازار میں، معاشرے میں اسی شان سے سر اٹھا کے آپ چل سکیں گے جس طرح سے آپ چلتے ہیں؟ اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کی پگڑی آپ کے سر سے اتر کر آپ کے پیروں میں آ جائے گی، اور میرے اس فعل کو آپ کوئی شریفانہ فعل نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی مہذب فعل تھا، اسے آپ ایک ذلیل اور احمقانہ حرکت قرار دیں گے۔ دنیا کے لیے تو آپ سخت ترین فیصلے کرتے ہیں، کیا یہی فیصلے آپ اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے دادا جی کے لیے کر سکتے ہیں؟ بے غیرتی کی انتہا تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ خواب دیکھے، پھر اس کے بعد لوگوں کے آگے بیان کیے، اور بیان کرنے کی حد سے گزر کر انہوں نے ان کی تشہیر کی، اخباروں میں انہیں چھپایا، اور پھر اس کے بعد کتابوں میں انہیں نقل کیا گیا، اور آپ کی بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ آپ اس غلاظت کو آج بھی اپنی کتابوں سے نکال کے پھینکنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ آج بھی اس بکواسیات کو گلے سے لگائے گھوم رہے ہیں۔ کچھ تو شرم کیجئے، کچھ تو حیا کیجئے۔ کیا نبیوں کے یہی کردار ہوتے ہیں کہ لوگوں کے خاندان کی عورتوں کی عزتیں بازاروں میں اچھالتے پھریں؟ کیا غیرت مندوں کے یہی کردار ہوتے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے مرزا مسرور صاحب صرف اپنے آپ کو محمدی بیگم کے باپ کے جوتوں میں پیر ڈال کر تو دیکھیں۔ میں نے آپ کو کئی ایک چیلنجز کیے ہیں، آج تک آپ نے کسی ایک چیلنج کا جواب نہیں دیا، مگر سوچئے، میری باتوں کا مطلب سمجھ گئے؟ یا اخبار میں لکھوا کر سمجھاؤں؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔